اس کے علاوہ انڈس ویلی سویلائزیشن میں جو یہ دو میجر سٹیز تھی موہنجو دڑو اور ہرپا، تو یہ ویل پلانڈ بھی تھی۔ ویل پلانڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہاں اس وقت اینشنٹ ٹائم میں جو ہے انہوں نے اسے بنایا تھا، کنسٹرکٹ کیا تھا، ڈیولپ کیا تھا۔ ویل پلانڈ کس طرح تھی؟ اس میں جو ٹاؤننگ کا جو پلاننگ تھا وہ بھی ویل پلان تھا، مطلب اپنی مرضی سے جو ہے گھروں کو بنانا، اسٹریٹ راستوں کو بنانا، اور جو مارکیٹس تھی وہ سب کچھ جو ہے انہوں نے پلان کر کے جو ہے وہ اس سٹی کو موہنجو دڑو کو اور ہرپا کو جو ہے وہ بنایا تھا۔ تو اس میں جو ٹاؤننگ کا جو سسٹم تھا وہ ویل پلانڈ تھا۔ اس کے علاوہ اس ٹاؤن میں انہوں نے اتنے تک پلاننگ کی تھی کہ اس میں پکے ہوئے اسٹریٹس، گلیاں جو تھی وہ بھی تھی۔ اس کے علاوہ ہر ایک جو بلڈنگ تھی اس کو ویل پلانڈ جو ہے واٹر سپلائی کی سسٹم بھی انہوں نے بنوایا تھا۔ اس کے علاوہ جو ڈرینیج کا سسٹم تھا وہ بھی ان سٹیز میں، موہنجو دڑو کی جو اینشنٹ سٹیز تھی اس میں جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ جو بلڈنگز تھے اس کے اوپر چھتیں بھی تھی، فلورز بھی تھی۔ موہنجو دڑو کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں اس کی جو سٹی تھی اس میں ایک بہت بڑا باتھ روم بھی تھا لوگوں کے لیے، جیسے یہ پکچر میں دکھایا جا سکتا ہے۔ یہ آرکیالوجسٹ نے ابھی جو ہے اس کی ایک فرضی تصویر بنائی ہے، لیکن پہلے زمانے میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، ایک اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا سکتے ہیں کہ پہلے اینشنٹ ٹائم میں جو ہے وہ پبلک جو باتھ رومز ہوتی ہے وہ بھی، جسے آج کل ہم سوئمنگ پول کہتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنے لیے بنوایا تھا۔ اس کے علاوہ لوگوں کے لیے ویلز، کنویں بنوانا اور یہ سب کچھ جو تھا وہ پہلے اینشنٹ ٹائم میں انہوں نے جو ہے وہ اپنے لیے ڈیولپ کی تھی اس سٹیز میں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موہنجو دڑو یا دوسرے جو انڈس ویلی سویلائزیشن کی جو ریمننٹس ہے اس میں، ان سٹیز میں، ان شہروں میں جو ہے وہ اس کا جو سسٹم تھا وہ ویل پلانڈ سسٹم تھا۔ ہم ایک اور مثال بھی لے سکتے ہیں کہ آج کل جو ہمارا جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے اور ہمارے جو انڈین سب کانٹیننٹ میں کنٹریز ہے جیسے انڈیا اور پاکستان، اس میں آپ ٹاؤن پلاننگ دیکھ لیں تو اس میں گھروں کو بنانے کے لیے کوئی بھی حکومت کی طرف سے کوئی بھی پلاننگ نہیں ہوتی۔ اگر آپ یہاں پر اسٹریٹس، گلیوں کو دیکھ لیں تو یہاں پر گلی جو ہے وہ کسی جگہ پر بہت تنگ ہوگی، کسی جگہ بہت وائڈ وسیع ہوگی، گاڑی جا سکتی ہے اس میں۔ اس کے علاوہ اگر ہم آج کل جو ہمارے جو ٹاؤن پلاننگ ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ کسی جگہ میں پانی ہوگی تو کسی جگہ میں جو ہے وہ پانی نہیں ہوگی۔ وہ آج کل جو ماڈرن زمانے میں بھی لوگ جو ہے وہ اپنے لیے دوسری جگہ سے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ سپلائی کرتے ہیں، جاتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے ڈرینیج سسٹم جو ہے وہ بالکل خراب ہے، جگہ جگہ جو ہے گند پڑی رہتی ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ سینیٹیشن کا وہ بھی بہت خراب ہوتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اینشنٹ زمانے میں، بہت پرانے زمانے میں، وہ لوگ جو انڈس ویلی سویلائزیشن میں رہتے تھے جیسے موہنجو دڑو اور ہرپا میں، تو انہوں نے اپنے لیے ایک ویل پلانڈ سسٹم جو ہے وہ بنایا تھا سٹیز کا۔ اور آج کل ہم جو ماڈرن ڈے ہے، اور ماڈرن ڈے میں جو آج کل جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اس میں بھی ہمارے جو لوگ ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ ہے اور ٹاؤن پلاننگ کے بارے میں نہیں جانتے، اور ہمارے جو حکومت ہے وہ بھی اس سسٹم پر جو ہے وہ کوئی توجہ نہیں دیتی، اور ہماری مطلب جو ٹاؤن پلاننگ ہے وہ مکمل طور پر جو ہے اکثر جو ہے وہ ناکام ہے۔ انڈس ویلی سویلائزیشن میں جو پولیٹیکل کنڈیشن تھی، تو پولیٹیکل کنڈیشن یہ تھی کہ انڈس ویلی سویلائزیشن میں جو کنگ ہوا کرتا تھا، اور کنگ کے پاس جو تھا وہ سارے پولیٹیکل، لیجسلیٹیو، جوڈیشیل
ریلیجیس سب جو پاورز تھی اکنامک، یہ سب پاور جو تھی وہ ایک کنگس کے پاس تھی. آج کل جو ہے ہم جیسے اپنے جو گورنمنٹ ہے اس کو الیکٹ کرتے ہیں تو وہ سسٹم نہیں تھا. انڈس ویلی سویلائزیشن میں جو ہے وہ ہیریڈیٹری کنگ تھا. جب بادشاہ مر جاتا تھا تو اس کا بیٹا، اس کا جو ہے بھائی، وہ جو ہے وہ بادشاہ بن جاتا تھا، کنگ ہوتا تھا، ایمپرر. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ وسیع اختیارات تھی، لیجسلیٹیو، ایڈمنسٹریٹیو، جوڈیشیل، سب اختیارات جو تھی وہ ایک جو رولر تھا اس کے پاس تھی. اس کے علاوہ اکنامک کنڈیشن کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں انڈس ویلی سویلائزیشن کے بارے میں، تو اکنامک ایکٹیویٹیز میں، اکنامک کنڈیشن میں جو انڈس ویلی سویلائزیشن کی جو لوگ تھے وہ زیادہ تر اس کا انحصار جو تھا وہ ایگریکلچر پر تھا. وہ جو ہے وہ کراپس جو ہے وہ کلٹیویٹ کرتے تھے، اور کراپس کلٹیویٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ ایگریکلچر پر جو ہے ان کا جو ہے اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بیس تھی. اور اسی ایگریکلچر میں جو ہے وہ انہوں نے اپنے جو ڈومیسٹک اینیملز تھے، جانور، وہ بھی پال رکھے تھے. اور اسی ڈومیسٹک اینیملز اور ایگریکلچر جو پروڈکٹس تھی اس سے جو ہے وہ لوگ اپنی جو فوڈ کی خوراک کی ضروریات تھی وہ پورے کرتے تھے. اس کے علاوہ اکنامک کنڈیشن میں جو ہے اکنامک ایکٹیویٹیز میں انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے وہ نہ صرف انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے نہ صرف اس میں جو ہے وہ تجارت کرتے تھے، بلکہ دوسری جو سویلائزیشن تھی جیسے میزوپوٹیمیا سویلائزیشن، ایجپشین سویلائزیشن، وہاں پر بھی جا کر جو ہے وہ اپنی جو ہے اشیاء جو ہے وہ خرید و فروخت جو ہے وہ کرتے تھے. اس کے علاوہ جو ہاتھوں سے، ہینڈی کرافٹ سے جو چیزیں جو ہے وہ بنائی جاتی تھی جیسے کپڑے وغیرہ، برتن، وہ بھی ٹریڈ پر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس کی ٹریڈ کیا کرتے تھے. تو انڈس ویلی سویلائزیشن میں جو ہے وہ ٹریڈ بھی ہو سکتی تھی، جیسے کہ آپ یہ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے انڈین سب کانٹیننٹ سے جو ہے ان راستوں کے ذریعے جو ہے وہ میزوپوٹیمیا، ایجپٹ اور یورپ اور دیگر جو گریس جو سویلائزیشن تھی وہاں پر جو ہے انہوں نے تجارت کرتے تھے وہ لوگ. تو یہ اس کی جو ہے اکنامک اور پولیٹیکل کنڈیشن تھی. انڈس ویلی سویلائزیشن میں ریلیجیس کنڈیشن یا ریلیجیس لائف کے بارے میں جو معلومات ہے وہ بہت کم ہے. آرکیالوجسٹ اور ہسٹورین جو ہے وہ اس بارے میں ریلیجیس لائف انڈس ویلی سویلائزیشن میں جو ہے ان ریلیجیس لوگوں کی ریلیجیس لائف کے بارے میں جو ہے اسے بہت کم انفارمیشن ہے. اس کے لیے مزید ریسرچ کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور کیونکہ اس زمانے میں لٹریری ورک جو تھا وہ بہت کم ہو رہا تھا، ہسٹورین اور وہ لکھنے کی شکل میں جو ہے وہ چیزوں کو ریکارڈ کرنا جو تھا وہ بہت کم تھا. تو اس لیے ریلیجیس لائف کے بارے میں جو ہے وہ انڈس ویلی سویلائزیشن کے بارے میں جو ہے بہت کم معلومات ہے. لیکن پھر بھی بعض ہسٹورین اور آرکیالوجسٹ کے ویو پوائنٹ یہ ہے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن میں جو ہے وہ لوگ مختلف چیزوں کی جو ہے وہ ورشپ کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر وہ لوگ سٹونز اور اسپرٹس اور ٹریز وغیرہ کی جو ہے وہ ورشپ کرتے تھے. اس کے علاوہ اس کی ان زمانے میں اینشینٹ ٹائم میں جو ہے وہ گاڈز اور گاڈیسز بھی جو ہے وہ پائے جاتے تھے اور ان کے لوگ جو ہے ان کی ورشپ کرتے تھے. آرکیالوجسٹ نے ابھی تک جو ریلیجیس لائف کے مطابق جو بھی ریمیننٹس جو ہے وہ دریافت کی ہے، جیسے کہ آپ یہ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، تو یہ بھی سٹونز کی گاڈز اور گوڈیسز ہے جو کہ اس اینشینٹ ٹائم میں انڈس ویلی سویلائزیشن کی جو لوگ تھے، پیپل، انڈیویجولز تھے، وہ آرکیالوجسٹ کی مطابق ان پتھروں کی جو ہے گاڈز اور گوڈیسز کی جو ہے وہ پوجا ورشپس جو ہے وہ کیا کرتے تھے.